اب مولوی نے چول ماری مدرسے میں، جن کو پتہ ہے وہ بات سمجھ گئے ہیں۔ ان کے مکتبہ فکر کا مولوی پچھلے ہفتے میں اٹھ کے کہنے لگا یہ کام تو صحابہ بھی کرتے رہے ہیں، تو ہمارے مولانا نے کر دیا تو کیا ہوا؟ کلپ موجود ہیں۔ میرے جد امجد جناب حضرت مولا موسیٰ کاظم کے بارے میں کہا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم، امام تقی، امام نقی بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں، اور اس نے حضرت جناب امام نقی اور حضرت جناب امام تقی یہ طریقت کے آفتاب نبوت کے خاندان کے افراد جن کے گھر میں قرآن اترا ہے، ان کے بارے میں نادیبا گفتگو کی۔ ایک دن کیا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امام موسیٰ کاظم کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم کون ہے؟ سرکار مولا موسیٰ کاظم۔ ایک دن میرے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، کون؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ایک دن حضرت امام جعفر صادق کے گھر میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے تقدیر کے بارے میں، تو دروازے کے پیچھے حضرت موسیٰ کاظم چھوٹی عمر میں کھڑے ہوئے تھے۔ اب یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حضرت سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں میرے دل میں بات آئی کہ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ نبوت کا جو علم ہے ہمیں وراثت ملا ہے، اور وراثت ہمیں ملا ہے، کیوں نہ ان سے سوال پوچھیں۔ اور اتنے بڑے امام ابو حنیفہ نے چھوٹے سے نبوت کے خاندان کے بچے ساتویں امام موسیٰ کاظم سے پوچھا حضرت یہ تقریر کا معاملہ ہے، آپ نے بڑی فصیح عربی میں اس کا جواب دیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے قرآن کی آیات پڑھی اور آیات پڑھ کے کہنے لگے اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ خاندان نبوت ہے، اور نبی کے علم کا میراث ان بچوں کو بھی نصیب ہوئی ہے۔ اور سنیے حضرت سرکار موسیٰ کاظم غوث اعظم کے بھی پیر ہیں آپ، غوث اعظم عبد القادر جیلانی آپ کے بچے ہیں، آپ کے غلام ہیں، خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز آپ کی نسل کے ایک فرزند ہیں، اور آپ کے بیٹے اور آپ کے غلام ہیں۔ کائنات میں ایسا کوئی ولی نہیں جو اس در سے غلامی اور فقیری کی بھیک نہ لیتا ہو، کائنات میں کوئی ایسا فرد نہیں جو ان کے در سے مانگے اس کو اولادیں، رزق، نعمتیں نہ ملتی ہوں، کائنات میں ایسا کوئی بندہ نہیں جو اس دروازے سے آج تک خالی گیا ہو، کائنات میں ایسا کوئی فرد نہیں جس نے ان کے دروازے سے مانگا اور اس کی حاجت برآئی نہ ہوئی ہو۔ ایک دن حضرت سرکار امام موسیٰ کاظم نے اپنے ایک صاحب سے پوچھا کہ تمہیں قرآن کی کچھ آیات کے بارے میں نہ بتاؤں کہ تمہاری اگلی آخرت سنور جائے، تمہاری آخرت؟ اس نے کہا حضور کیوں نہیں بتائیں نا۔ آپ نے فرمایا سورۃ الاخلاص ہے، سورۃ الاخلاص ہے۔ حضرت سرکار مولا موسیٰ کاظم جدی و آقائی و مولائی، میرے جد امجد، آپ سے اس نے سوال پوچھا حضرت جو آپ کا غلام، خدمت گزار، آپ کا ماننے والا، آپ کا چاہنے والا، آپ سے عشق کرنے والا، جس نے قرآن پڑھا تھا، قرآن پڑھ کر بھول گیا، مر گیا، اس کا کیا بنے گا؟ توجہ ہے؟ اس کا کیا بنے گا؟ آپ حضرت سرکار مولا موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ جو ہمارا چاہنے والا، ہم سے محبت کرنے والا مر گیا اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ قرآن بھول گیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں اللہ فیصلہ یہ کرے گا کہ تجھے جتنا قرآن آتا ہے پڑھتا جا، ترقی کرتا جا، پڑھتا جا، ترقی۔ اب ہمارا چاہنے والا، ہماری محبت کرنے والا، ہم سے عشق کرنے والا قرآن بھول چکا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا تم میری اہل بیت، مصطفیٰ کی اہل بیت سے محبت کرتے ہو، تم کریموں کے خاندان سے محبت کرتے ہو، تم لاجپالوں کے گھرانے سے عشق کرتے ہو، اس محبت کی وجہ سے ہم تجھے قرآن یاد کرواتے ہیں۔ سرکار مولا موسیٰ کاظم فرماتے ہیں اللہ ان کو جنت میں قرآن یاد کروائے گا، اور پھر فرمائے گا ہاں اب پڑھتے جاؤ، ترقی کرتے جاؤ، جتنا سفر طے کر گئے جنت تمہاری۔ یہ خاندان نبوت، یہ خاندان رسالت، خاندان علم و حکمت، جنہوں نے ماں کی گود سے قرآن کو سیکھا ہے، جن کی طہارت، پاک دامنی، عفت، مآبی پر اولیاء گواہیاں دیتے آئے ہیں۔ ایسے ناپاک گندی نسلوں کے لوگ
اپنے 2 ٹکے کے مولوی کو بچانے کے لیے جس کا پتہ ہی کچھ نہیں، ایسے پاکوں اور کریموں پر بکواسات کرتے ہیں۔ اللہ کریم ایسے ناپاک روحوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ روحوں کی ناپاکی ہے، یہ خصلتوں کی ناپاکی ہے، یہ ماں باپ کے تخم کی پلیتی ہے جو بندہ ایسی اہل بیت کے بارے میں بکواسات کرتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں۔ اللہ کریم ہمیں حضور کے صحابہ کا جیسے ہم ادب کرتے ہیں، اہل بیت پاک کی مودت کا بھی اللہ ہمیں سبق نصیب کرے۔